बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ 11वीं जमात के उर्दू के सिलेबस में मौजूद इंतहाई अहम सबक फाका में रोज़ा के साथ। मुसन्निफ का नाम है ख्वाजा हसन निज़ामी। सिन्फ के एतबार से ये मजमून है और माखज़ है बेगमात के आंसू। 2 लेक्चर हम इससे पहले दे चुके हैं। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो तीसरा और आखिरी लेक्चर होगा। तो आइए बिला ताहीर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुसन्निफ ने क्या लिखा है। तो पैराग्राफ नंबर 8, 9 और 10 पढ़ेंगे, जो कि टेक्स्ट बुक में सफ़ा नंबर 23 और 24 पर मौजूद हैं। तो मुसन्निफ लिखते हैं कि कुछ रोज तो उन मुसलमान गवारों ने हमारे खाने पीने की खबर रखी और चौपाड़ में हमको ठहराए रखा, लेकिन कब तक ये बार उठा सकते थे। उकता गए और एक दिन मुझसे कहने लगे, मियाँ जी, चौपाड़ में एक बारात आने वाली है, तू दूसरे छप्पर में चला जा और रात दिन थाली यानी बेकार बैठे क्या करे है, कुछ काम क्यों नहीं करता। यहाँ गवारों लफ्ज आया है। गंवार की जमा गंवारो, मतलब उजड़ या गंवार या फिर जाहिल। लेकिन यहाँ देहातियों के मानों में आया है। तो मैंने इससे पहले पैराग्राफ में, इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि उनको मेवातियों के गांव में उनको जगह मिल गई थी। तो वो जो मेवात के रहने वाले थे, उनका जो गांव था मेवातियों का, तो उन मेवातियों को गंवारों कहा गया है। चौपाड़ जो है ये घास और लकड़ियों का, सूखी घास और लकड़ियों का एक बरामदा सा होता है। या इसको आसान लफ्जों में मैं बताऊं तो मवेशियों के रहने की जो जगह होती है या जहाँ पे जानवर बांधने की जो जगह होती है उसको चौपाड़ कहते हैं। और इसका जो छत होता है ये लकड़ी का और घास फूस का बनाया जाता है। और एक लफ्ज उकता गए, मतलब बेजार हो जाना। यह लफ्ज आया जी बारात। वैसे तो अ, इसका अरबी जुबान में मतलब होता है निजात या फिर छुटकारा। शब बारात का आपको मालूम है, ये अक्सर जो इस्तिलाह है हमारे यहाँ बोली जाती है, शब बारात। तो दीनी एतबार से इसका मतलब निजात की रात। लेकिन यहाँ जो लफ्ज बारात आया है इसके मानी कुछ और है। यहाँ उस जुलूस को जो दूल्हे के साथ जाता है, शादी का जुलूस जिसे कहते हैं, उसको भी बारात कहते हैं। तो यहाँ शायद कोई बारात आने वाली थी, तो उन्होंने कहा कि आप कहीं और चले जाएं, किसी और छप्पर में चले जाओ, यानी किसी और घास फूस के छत के नीचे चले जाओ। ठाली मतलब बेकार। तो मैंने कहा, भाई जहां तुम कहोगे वहीं जा पड़ेंगे, हमें चौपाड़ में रहने की हवस नहीं है। जब फलक ने आली शान महल छीन लिए तो इस कच्चे मकान पर हम क्या जिद करेंगे। और रही काम करने की बात, सो मेरा जी तो खुद घबराता है। खाली पेट बैठे बैठे तबीयत उकताई जाती है। यानी वो भी यही कह रहे हैं कि मैं तो खुद बेजार हो गया हूँ, मुझको कोई काम बताओ, हो सके तो आंखों से करूंगा। तो यहाँ एक मुहावरे का इस्तेमाल हुआ है, आंखों से करूंगा मतलब मैं खुशी खुशी करूंगा। आगे है जी, उनका चौधरी बोला, हमने के बहरा कि तुम के काम कर सके है। तो ये जो मेवाती हैं उनकी मकामी बोली या उनकी अपनी जबान या फिर उनका अपना लहजा है जिसमें वो बात कर रहे हैं। मतलब ब्रैकेट में लिखा है, हमें क्या खबर कि तुम क्या काम कर सकते हो। मैंने जवाब दिया, मैं सिपाही ज़्यादा हूँ। सिपाही ज़्यादा, सिपाही की औलाद, सिपाही का बेटा। तैगो तफंग चलाना मेरा हुनर है, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता। मतलब मैं तलवार और बंदूक चला सकता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। गंवार हंसकर कहने लगे। तो वो देहाती जो मेवाती थे वो हंसकर कहने लगे, ना बाबा, यहाँ तो हल चलाना होगा। हल एक ज़रूरी आला होता है, किसी भी जमीन को जोतने के लिए, काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होता है। फिर कहने लगे कि घास खोदनी पड़ेगी, हमने तलवार के हुनर क्या करने हैं। तो सच्ची बात है कि वो तो बेचारे किसान थे, खेती बाड़ी करते थे, उनका तलवार और बंदूक से क्या काम। गंवार के इस जवाब से मेरी आंखों में आंसू आ गए और जवाब दिया, भाइयों, मुझको तो हल चलाना और घास खोदनी नहीं आती। मुझको रोता देखकर गवारों को रहम आ गया और बोले, अच्छा,
تو ہمارے کھیت کی رکھوالی کیا کر اور تیری عورتیں ہمارے گاؤں کے کپڑے سی دیا کریں۔ فصل پر تجھ کو اناج دے دیا کریں گے جو تجھ کو برس دن کو کافی ہوگا، یعنی فصل جب پکے گی تو تجھ کو اناج مل جایا کرے گا جو ایک سال کے لیے کافی ہوگا۔ آگے ہے جی، چنانچہ یہی ہوا کہ میں سارا دن کھیت پر جانور اڑایا کرتا تھا اور گھر میں عورتیں کپڑے سیتی تھیں۔ جانور اڑانے سے مراد ہے پرندے اڑانا جو کہ فصل کو برباد کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بھادوں کا مہینہ آیا اور گاؤں میں سب کو بخار آنے لگا۔ یہ دیسی مہینے کا نام ہے جو کہ ساون کے بعد آتا ہے۔ میری اہلیہ اور بہن کو بھی بخار نے آن دبایا۔ وہ گاؤں وہاں دوا اور حکیم کا کیا ذکر، خود لوٹ پوٹ کر اچھے ہو جاتے ہیں، مگر ہم کو تو دواؤں کی عادت تھی۔ لوٹ پوٹ کر جیسے تیسے کر کے، یعنی خود ہی جیسے تیسے کر کے ٹھیک ہو جاتے۔ سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ اسی حالت میں ایک دن اس زور کی بارش ہوئی کہ جنگل کا نالا چڑھ آیا اور گاؤں میں پانی کمر کمر پانی ہو گیا۔ تو بہت زیادہ بارش کا پانی جو تھا وہ گاؤں میں آ گیا، یعنی سیلاب آ گیا۔ گاؤں والے تو اس کے عادی تھے، لیکن ہماری حالت اس طوفان کے سبب مرنے سے بدتر ہو گئی، یعنی بہت بری ہو گئی۔ چونکہ پانی ایک دفعہ ہی رات کے وقت گھس آیا تھا، اس لیے ہماری عورتوں کی چار پہیاں بالکل ہی غرق آب ہو گئیں، یعنی پانی میں ڈوب گئیں، اور عورتیں چیخیں مارنے لگیں۔ آخر بڑی مشکل سے چھپر کی بلیوں میں دو چار پہیاں اڑا کر عورتوں کو ان پر بٹھایا۔ بلی جو ہے بانس کو کہتے ہیں، تو بلیوں ان کی جمع ہے۔ تو بانس جو ہے چھپر کی بلیاں جو تھیں، یعنی چھپر میں جو بانس لگے ہوئے تھے ان میں دو چار پہیاں اڑا کر عورتوں کو اوپر بٹھایا تاکہ پانی سے بچ سکیں یا اس سے محفوظ رہ سکیں۔ پانی گھنٹہ بھر میں اتر گیا، مگر غضب یہ ہوا کہ کھانے کا اناج اور اوڑھنے بچھانے کے کپڑے تر کر گیا۔ غضب یہ ہوا یعنی ظلم اور زیادتی یہ ہو گئی کہ سارے جو کپڑے تھے وہ بھیگ گئے اور کھانے کا جو اناج تھا وہ بھی تر ہو گیا، یعنی خراب ہو گیا۔ پچھلی رات میری بیوی کے درد ذہ شروع ہوا اور ساتھ ہی جھاڑے سے بخار بھی لایا۔ درد ذہ جو ہوتا ہے یہ حاملہ خواتین کو ہوتا ہے جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا ہے، انتہائی قریب، تو پھر یہ تکلیف ہوتی ہے خواتین کو، تو اس کو درد ذہ کہتے ہیں۔ اس وقت کی پریشانی بس بیان کرنے کے قابل نہیں۔ اندھیرا گھپ، می کی جھڑی یعنی بارش کی جھڑی لگی ہوئی تھی، مسلسل بارش ہو رہی تھی، کپڑے سب گیلے، آگ کا سامان ناممکن۔ حیران تھے الہی کیا انتظام کیا جائے۔ درد بڑھنا شروع ہوا اور مریضہ کی حالت نہایت ابتر ہو گئی، یعنی بہت ہی بدتر بری ہو گئی، یہاں تک کہ وہ تڑپنے لگی اور تڑپتے تڑپتے جان دے دی۔ بچہ پیٹ ہی میں رہا، چونکہ وہ ساری عمر ناز و نعمت میں پلی تھی، یعنی سہولیات میں پلی تھی یا پھر بڑی آسائشوں میں پلی تھی۔ غدر کی مصیبتیں ہی ان کی ہلاکت کے لیے کافی تھی، یعنی غدر سے مراد ہے وہ جنگ آزادی جس کو انگریز غدر سے یاد کرتے ہیں، یعنی بغاوت کہتے ہیں۔ خیر اس وقت تو جان بچ گئی، مگر یہ بعد کا جھٹکا ایسا بڑا لگا کہ جان لے کر گیا۔ صبح ہو گئی، گاؤں والوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے کفن وغیرہ منگوا دیا اور دوپہر تک یہ محتاج شہزادی گورے غریبہ میں ہمیشہ کے لیے جا سوئی۔ تو آئیے جی اب کچھ نکات کی مدد سے بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو اس میں کی گئی ہے وہ میواتیوں کی گئی ہے۔ میوات جو ہے وہ ایک قوم ہے، میوات کی رہنے والی ہے، تو اس کے رہنے والے جہاں بھی رہے دنیا میں وہ میواتی کہلاتے ہیں۔ تو وہاں جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس سے پچھلے پیراگراف میں وہ جو ہجرت کے لیے نکل پڑے تھے، بہت سارے رستے میں ان کو مصائب جو ہے برداشت کرنا پڑا، بڑی صعوبتوں سے گزرنا پڑا، ڈاکوؤں سے بھی ان کو نبرد آزما ہونا پڑا اور وہ لٹ گئے، اور شکر ہے کہ جان بچ گئی، اور بھی بڑی مصیبتیں جھیلی انہوں نے، برداشت کی، اور آخر کار وہ گرتے پڑتے وہ میواتیوں کے گاؤں میں پہنچ گئے اور میواتیوں نے ان پر ترس کھا کر ان کو جگہ دے دی۔ تو آگے جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ روز وہ ان مسلمان گنواروں یعنی دیہاتیوں یا میواتیوں کے پاس رہے اور ان کے کھانے پینے کی انہوں نے خبر رکھی۔ لیکن دیکھیں کوئی بھی ہو کہیں بھی جائے، آخر کب تک کوئی کسی کو
बिल्कुल बिठा के खिला सकता है। ज़ाहिर सी बात है कि सबको बुरा लगता है कि चले 2-4 दिन तो हो गया, कोई मेहमान बन के रह लिया तो रह लिया, वरना हमेशा के लिए तो कोई आपको बिठा नहीं सकता, अपने घर रख नहीं सकता। चाहे आपका घर हो या फिर चौपाड़ हो, फिर भी रखना मुश्किल हो जाता है, और फिर उनको 2 वक़्त का या 3 वक़्त का खाना भी देना, तो ये सब लोग नहीं कर सकते। तो वो तो बेचारे खुद गरीब थे, किसान थे, मेवाती थे। तो उन्होंने इस ख़ानदान को, मिर्ज़ा शहज़ोर के ख़ानदान को एक एक चौपाड़ में रखा हुआ था, जहाँ पे जानवर बाँधते हैं, उनको वो जगह दी हुई थी। तो एक दिन वो मेवाती जो हैं वो आकर मिर्ज़ा शहज़ोर से कहने लगे कि मियाँ जी, चौपाड़ में एक बारात आने वाली है। मतलब यकीनन वो कोई बहाना बना रहे थे ताकि वो उनको वहाँ से निकाल सकें। तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई शादी का जुलूस आने वाला है गालिबन, तो बेहतर ये है कि तुम किसी और छप्पर में चले जाओ। अ, तो यहाँ वैसे भी बेकार बैठे रहते हो, तो यहाँ तुम्हारे रहने का कोई मकसद नहीं। तो अ, उन्होंने ये भी कहा कि कोई काम वगैरह करो। तो मिर्ज़ा शहज़ोर ने कहा कि भाई तुम जो कहोगे मैं करूँगा। मैं खुद भी यहाँ चौपाड़ में रहना पसंद नहीं करता। मैं तो आलीशान महल छोड़ चुका हूँ, तो ये चौपाड़ जो है ये मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखती। मुझे यहाँ रहने का लालच भी नहीं है, और इस कच्चे मकान में मैं रहने की ज़िद क्या करूँगा और क्यों रहूँगा? मेरा यहाँ पे रहना नहीं बनता। और वैसे भी उसने कहा कि मेरी खुद भी तबीयत जो है उकता गई है, मैं खुद घबराहट का शिकार हूँ, कोई भी काम कहो मैं खुशी-खुशी करूँगा। तो दूसरे पैराग्राफ में उनका जो चौधरी है वो बोलता है और कहता है कि भाई हमें क्या मालूम कि तुम क्या जानते हो, क्या कर सकते हो? हमें तो कुछ खबर नहीं, तुम बताओ। तो मिर्ज़ा शेज़ोर कहते कि मैंने बताया कि मैं तो सिपाही का बेटा हूँ, मैं तो तलवारबाज़ी कर सकता हूँ, बंदूक चला सकता हूँ, मतलब मैं तो जंग कर सकता हूँ। मेरा तो ये काम है, मेरा तो ये हुनर है। मैंने तो और कुछ नहीं सीखा, और इसके अलावा मैं कुछ जानता भी नहीं। तो वो गँवार हँस के कहने लगे कि ना बाबा, यहाँ तो हल चलाना होगा। तो चूँकि वो खुद किसान थे, खेती-बाड़ी करते थे, तो उनको खेती-बाड़ी के अलावा और कोई काम उनका था नहीं, कोई मकसद था नहीं, इनसे वो कोई काम ले नहीं सकते थे। उनका जंग से या तलवारबाजी से क्या काम? तो उन्होंने कहा भाई हल चलाना होगा या फिर घास खोदनी पड़ेगी। तो वो कहता है कि हमने तुम्हारे जो ये हुनर है तलवारबाजी का, उससे हमारा क्या काम? तो जब उस गँवार ने, उस देहाती ने ये जुमला कहा, तो मिर्ज़ा शेज़ोर की आँखों में आँसू आ गए, वो आबदीदा हो गए। तो ये फ़ितरी-सी बात है कि एक सिपाही या फिर वो शहज़ादा जो महल में रहता हो, आलीशान महल में, और नाज़ों से पला हो, उसको सख्त काम, मुश्किल काम, मज़दूरी वाला काम करना पड़ जाए, तो यकीनन वो आबदीदा हो जाएगा और वो अपने माज़ी को याद करेगा और सोचेगा कि किस्मत ने मेरे साथ ये क्या किया। तो उसकी आँखों में आँसू आ जाना फ़ितरी-सी बात है। तो उसने कहा, भाइयों मुझको तो हल चलाना नहीं आता, घास खोदनी भी नहीं आती। तो फिर वो रो पड़े। तो उनको रोता हुआ देखकर तो उन देहातियों ने कहा कि अच्छा तू हमारे खेत की रखवाली किया कर, यानी जानवरों से, परिंदों से हमारे खेत को बचाया कर, हमारी फसल को बचाया कर, और तेरी जो औरतें हैं वो हमारे गाँव वालों के कपड़े सी दिया करें, हम तुझको जो फसल है उसमें से अनाज दे दिया करेंगे, जो कि साल भर तेरे काम आया करेगा। देखिए जब किस्मत पलटा खाती है ना, तो फिर बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जो कि आपने पहले ना किया हो। बेशक आपका माज़ी सुनहरी हो, सुनहरी यादों से भरपूर हो, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान को वो काम भी करना पड़ जाता है कि जो वो कर ही नहीं सकता या उसने कभी किया ही ना हो। तो इस हवाले से एक बड़ा उम्दा शेर मैं यहाँ पे पेश करना चाहूँगा। तुम्हारे हाथ लगे हैं सो जो करो सो करो, वगरना तुमसे तो हम 100 गुलाम रखते थे। नौशी गिलानी का बड़ा उम्दा शेर है। तो ये यहाँ इस तशरीह के हवाले से बहुत ही मौजू तरीन शेर है कि अ, जिन देहातियों की तरह के गुलाम अ, मिर्ज़ा शहज़ोर के महल में होते थे, अब उनके हाथ वो लग गया है और फिर जो वो करे उनको करना पड़ेगा। अब ये किस्मत ने उनको उनके दर पे ला फेंका है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं। उससे अगले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि वो फिर सारा दिन खेत में परिंदे उड़ाया करता था, और घर में औरतें जो हैं वो गाँव वालों के कपड़े सिया करती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ
کہ भादों का महीना था यानी बरसात का महीना था और गाँव में सबको बुखार आने लगा, यानी सब बीमार हो गए। तो वो कहता है कि मेरी अहलिया यानी मेरी बीवी जो है और जो मेरी बहन है, उन दोनों को भी बुखार ने आन लिया और गाँव में वहाँ कोई हकीम भी नहीं था, कोई दवा देने वाला भी नहीं था। तो वो लोग बस खुद ही जैसे-तैसे करके खुद ही ठीक हो जाया करते थे। मगर वो कहते हैं हमें आदत नहीं थी बगैर दवा के बीमारी को ठीक करने की, तो हमें भी ज़रूरत थी। हम चूँकि पहले भी दवा से ही ठीक होते थे, तो अब भी हमें दवाओं की ज़रूरत थी और आदत थी ये हमारी, तो सख्त तकलीफ़ उठानी पड़ी। फिर कहता है इसी हालत में एक दिन इस ज़ोर से बारिश हुई कि जंगल का नाला चढ़ आया और गाँव में कमर-कमर पानी, यानी इतनी बारिश हुई कि हर तरफ पानी ही पानी हो गया और लोग डूबने लगे, एक सैलाब की सी कैफ़ियत थी। तो गाँव वाले तो इसके आदी थे, लेकिन वो कहता है कि हमारी जो हालत थी इस तूफ़ान के सबब मरने से भी बदतर हो गई थी। यानी इतना तूफ़ान आ गया था कि इन्होंने ज़िंदगी में कभी ऐसा तूफ़ान नहीं देखा था क्योंकि ये कलों में और महलों में रहने वाले शहज़ादे थे, शहज़ादियाँ थीं। इन्होंने कहाँ तकलीफ़ें उठाई थी, इन्होंने कहाँ मुसीबतें देखी थी, इन्होंने कहाँ खेती-बाड़ी की थी या फिर कपड़े सिए थे या फिर रखवालियाँ की थी या परिंदे उड़ाए थे। इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। तो इन्होंने कभी अ, ऐसा भी इनके साथ नहीं हुआ था कि बुखार हो जाए और दवा ना मिले या फिर सैलाब आ जाए और सैलाब में डूबना पड़ जाए। तो इनके साथ ऐसा हो गया था कि गाँव में ऐसा सैलाब आ गया था कि जिसमें सारा गाँव जो है वो डूबने लग गया था और इनका भी सारा सामान जो है वो डूब गया था और गाँव वाले तो ख़ैर इसके आदी थे लेकिन ये तूफ़ान जो है इस तूफ़ान के सबब, इस सैलाब के सबब बहुत ही इनकी हालत बदतर हो गई थी। तो रात के वक़्त जो है वो पानी उनके घर में भी घुस गया और फिर उनकी चारपाइयाँ हैं वो भी डूबने लगी। तो सब कुछ जो है वो पानी में डूब चुका था और औरतें जो हैं वो चीखें मार रही थी। तो आखिर उन उसने क्या किया कि जो उस छप्पर के बाँस लगे हुए थे उनमें कहीं चारपाइयों को फँसा दिया और ख़वातीन को उनके ऊपर बिठाया ताकि वो किसी तरीके से पानी से महफूज़ रहें क्योंकि पानी जो होता है ना सैलाब का पानी ये इसमें कुछ साँप भी हो सकते हैं जो कि नुकसान दे सकते हैं, तो उससे बचना जो है वही बेहतर होता है। पानी के अंदर तो रात नहीं गुज़ारी जा सकती, तो उन्होंने फिर उन चारपाइयों पर बैठकर जो है वो रात गुज़ारी। तो पानी तो घंटा भर में उतर गया मगर ये एक इंतहाई ज़ुल्म और ज़्यादती हो गई कि उनका अनाज जिसको वो खाते थे, जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया था, वो भी भीग गया, खराब हो गया और उनके ओढ़ने-बिछाने के कपड़े जो थे, वो भी सारे खराब हो गए। तो ये मुसीबत दर मुसीबत जो है उन पर आ रही थी, तकलीफ़ें आ रही थीं, एक से बढ़कर एक जो है वो उन पर मुश्किल जो है उनको उसका सामना करना पड़ रहा था। एक शेर मैं यहाँ पेश करना चाहूँगा, बहुत ही उम्दा है इस हवाले से। वक़्त की बात है, ये तो कभी सोचा भी ना था, यूँ बदल जाओगे तुम मेरे मुकद्दर की तरह। तो साहिर लुधियानवी का बड़ा उम्दा शेर है। मुसीबतों के हवाले से मैं कुरान की आयत भी पेश करना चाहूँगा कि आखिर मुसीबतें आने की वजह क्या हो सकती है। तो मसाइब पर नाज़िल होने के असबाब के मुतालिक अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। उसका तर्जुमा पेश कर देता हूँ और तुम्हें जो मुसीबत पहुँची वो तुम्हारे हाथों के कमाए हुए आमाल की वजह से है और बहुत कुछ तो अल्लाह मुआफ़ फरमा देता है। सबके साथ तो ख़ैर ऐसा नहीं कहा जा सकता। कुछ के लिए आज़माइश भी हो सकती है, लेकिन कुछ के आमाल की वजह से भी हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुग़ल जो ख़ानदान था इनके जो ख़ास तौर पे जो मर्द थे अ, वो ऐश परस्त थे, बादशाह थे, शहज़ादे थे, वो ज़्यादातर जो है वो ऐशो-निशात की महफ़िलें सजाया करते थे और बहुत सारे तो ऐसे भी थे जो कि मैं नौशी भी करते थे और नाच-गाने की महाफ़िल जो है वो भी आम हुआ करती थी। तो जैसा कि आपने इस सबक के शुरू में ही पढ़ लिया होगा कि जो बादशाह के भाई थे वो रमज़ान के महीने में भी गाने की महफ़िल जो है सुना करते थे। तो ये वो करतूतें हैं, ये वो अमाल हैं शायद कि वैसे भी
ہر عروج کو زوال ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مغلوں کے زوال کے کئی اسباب ہیں، جن میں سے ایک سبب یہ ہے کہ یہ عیش پرستی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو آگے ان کی بیوی کی بات کرتے ہیں، یعنی جو ان کی اہلیہ تھیں وہ امید سے تھیں، اور ان کے ہاں بچے کی پیدائش جو ہے وہ متوقع تھی۔ تو ان کو درد ذیل شروع ہوا، اور پھر بخار میں بھی آدب آیا، اس کے ساتھ سردی، سخت سردی کا موسم تھا، سخت اندھیری رات تھی، بارش بھی ہو رہی تھی، تمام جو کپڑے تھے وہ بھیگے ہوئے تھے، آگ کا سامان جو ہے وہ دستیاب نہیں تھا۔ آگ اس لیے کہ تاکہ ان کو اس عالم میں، اس تکلیف میں حرارت پہنچائی جا سکے، تاکہ ان کی یہ تکلیف جو ہے وہ کم ہو جائے۔ تو ایسا کوئی سامان نہیں تھا، تو اس کے ساتھ دائی بھی دستیاب نہیں تھی جو کہ بچے کی پیدائش میں ان کی مدد کرتی، تو ایسا اس سے کیا انتظام کیا جا سکتا تھا؟ تو درد بڑھنا شروع ہوا اور مریضہ کی حالت نہایت بری ہو گئی۔ تو چونکہ کوئی انتظام نہ کیا جا سکا، اور اسی طرح اسی تکلیف سے وہ تڑپتے تڑپتے اس نے جان دے دی، اور جو بچہ تھا وہ پیٹ میں ہی رہا، اور ظاہری سی بات ہے کہ وہ بھی مر گیا ہوگا۔ تو چونکہ وہ بڑے نازوں سے پلی تھی، بڑی آسائشوں میں پلی تھی، لیکن یہ غدر کی جو مصیبتیں ہیں اس نے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہی مصیبتیں جو تھیں ان کی ہلاکت، ان کی موت کا باعث بنی تھی۔ تو آخر کار وہ مر گئی۔ خیر، غدر کے موقع پر یا جنگ آزادی کے موقع پر تو ان کی جان بچ گئی تھی، لیکن بعد میں یہ جو جھٹکا لگا تھا ہجرت کرنے کا، مصیبتوں کا، در بدر پھرنے کا، مارا مارا پھرنے کا، اور مانگے تانگے کا کھانے کا، تو یہ ان کی جان لے گیا تھا۔ اور صبح ہو گئی، گاؤں والوں کو خبر ہوئی، تو انہوں نے کفن وغیرہ منگوایا، اور دوپہر تک یہ ایک محتاج شہزادی، دیکھیں کتنا کرب ہے اس جملے میں، محتاج شہزادی گورے غریبا میں ہمیشہ کے لیے جا سوئی، مطلب غریبوں کے قبرستان میں، غریبوں مفلسوں کے قبرستان میں وہ بیچاری، اس کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا گیا، ہمیشہ کے لیے اس کو خاک کے سپرد کر دیا گیا۔ تو آئیے اب اگلے پیراگراف پڑھتے ہیں اور ان پہ بات کرتے ہیں جی۔ اگلے پیراگراف ہیں جی، پیراگراف نمبر 11، 12 اور 13، اور یہ صفحہ نمبر 24 اور 25 پر موجود ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ اب ہم کو کھانے کی فکر ہوئی، کیونکہ اناج سب بھیگ کر سڑ گیا تھا، یعنی خراب ہو گیا تھا۔ گاؤں والوں سے بھی مانگتے ہوئے لحاظ آتا تھا، یعنی شرم آتی تھی، وہ بھی ہماری طرح اس مصیبت میں گرفتار تھے۔ تاہم بیچارے گاؤں کے چودھری کو خود ہی خیال ہوا، اور اس نے کتب صاحب سے 1 روپے کا آٹا منگوا دیا۔ یہ کتب صاحب علاقہ ہے، قطب الدین، حضرت قطب الدین بختیار کاکی جو ہے جہاں ان کا مزار ہے، اس علاقے کو کتب صاحب کہتے ہیں۔ تو اگرچہ کہ گاؤں والوں کے اناج بھی خراب ہو گئے تھے، تو ان سے مانگتے ہوئے شرم آتی تھی، تو چودھری صاحب نے خود ہی ان کو خیال ہوا، تو وہاں سے ان کو آٹا منگوا دیا۔ وہ آٹا نصف کے قریب خرچ ہوا ہوگا کہ رمضان شریف کا چاند نظر آیا۔ والدہ صاحبہ کا دل بہت نازک تھا، وہ ہر وقت گزشتہ زمانے کو یاد کیا کرتی تھی۔ رمضان کا چاند دیکھ کر انہوں نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور چپ ہو گئیں۔ میں سمجھ گیا کہ ان کو پچھلا زمانہ یاد آ رہا ہے۔ تسلی کی باتیں کرنے لگا، جس سے ان کی کچھ ڈھارس ہو گئی تھی، یعنی حوصلہ ہو گیا، ان کو تسلی ہو گئی۔ 4 5 دن تو آرام سے گزر گئے، مگر جب آٹا ختم ہو چکا تو بڑی مشکل درپیش ہوئی۔ سوال کرتے ہوئے شرم آتی تھی، اور پاس ایک کوڑی نہ تھی۔ تو کوڑی جو ہے یہ ایک کرنسی، پرانا ایک سکہ ہوتا تھا، جو کہ مغل بادشاہت کے دور میں استعمال ہوتا تھا۔ شام کو پانی سے روزہ کھولا، بھوک کے مارے کلیجہ منہ کو آتا تھا، یعنی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ والدہ صاحبہ کی عادت تھی کہ اس قسم کی تکلیف کے وقت بیان کر کے بہت رویا کرتی تھی، مگر آج بڑے اطمینان سے خاموش تھی۔ ان کی خاموشی اور اطمینان سے میرے دل کو بھی سہارا ہوا، اور چھوٹی بہن کو، جس کے چہرے پر بھوک کے مارے ہوائیاں اڑ رہی تھیں، دلاسا دینے لگا۔ وہ معصوم بھی میرے سمجھانے پر نڈال ہو کر چار پائی پر جا پڑی اور تھوڑی دیر میں سو گئی۔ ہوائیاں اڑنا، چہرے پر ہوائیاں اڑنا، پریشانی سے چہرے کا رنگ فک ہو جانا، بھوک میں نیند کہاں آتی ہے، بس ایک غوطہ سا تھا۔ اس غوطہ اور ناتوانی کی حالت میں سحری کا وقت آ گیا۔ ناتوانی، کمزوری، یہاں غوطہ سے مراد
اونگ آنا بھی کہہ سکتے ہیں آپ، تھوڑی دیر کے لیے سو جانا۔ والدہ صاحبہ اٹھی اور تہجد کی نماز کے بعد جن دردناک الفاظ میں انہوں نے دعا مانگی ان کا نقل کرنا محال ہے، یعنی مشکل ہے۔ کہتے میں نہیں بیان کر سکتا۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، ہم نے ایسا کیا قصور کیا ہے جس کی سزا یہ مل رہی ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر سے سینکڑوں محتاجوں کو کھانا ملتا تھا اور آج ہم خود دانے دانے کو محتاج ہیں اور روزہ پہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ خدا بندہ، اگر ہم سے قصور ہوا ہے تو اس معصوم بچی نے کیا خطا کی ہے جس کے منہ میں کل سے ایک کھیل اڑ کر نہیں گئی؟ تو کھیل کا مطلب اناج کا چھوٹے سے چھوٹا دانہ بھی اس کے منہ میں نہیں گیا۔ اچھا جی، تو سب سے پہلی بات کہ جب سیلاب آیا، سیلاب کے بعد ان کی بیوی مر گئی، تو جب اس کو دفنا دیا گیا تو اس کے بعد ان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کھانا کہاں سے ہے اور کیسے ہم اس زندگی کو گزاریں گے، کیونکہ اناج تو بھیگ چکا تھا، خراب ہو چکا تھا، اور صرف ان کا نہیں ہوا تھا، گاؤں والوں کا بھی تو ہو چکا تھا۔ لہٰذا گاؤں والوں سے مانگتے ہوئے شرم آتی تھی، تو گاؤں کے چودھری جو ہے اس کو خیال ہوا تو اس نے ہی قطب صاحب سے 1 روپے کا آٹا جو ہے وہ منگوا دیا تھا۔ تو وہ 1 روپے کا آٹا جو ان کو ملا تھا ابھی آدھا بھی ختم نہیں ہوا ہوگا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، یعنی رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ تو ان کی والدہ جو تھیں وہ بہت ان کا دل بہت نازک تھا، اس کا مطلب ہے کہ بڑی حساس تھی، بہت زیادہ حساس تھی۔ تو وہ ہر وقت گزشتہ زمانے کو یاد کیا کرتی تھی، ماضی کو یاد کیا کرتی تھی، آسان لفظوں میں سنہری ماضی جو ہے ان کو یاد کیا کرتی تھی۔ تو رمضان کا چاند دیکھ کر تو انہوں نے ایک ٹھنڈا سانس یعنی آہ سرد جو ہے وہ بھری اور چپ ہو گئی، یعنی ان کو چپ لگ گئی۔ تو یہ خاموشی کیوں تھی؟ کیونکہ اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ مایوس ہو گئی تھی۔ پہلے تو وہ اللہ سے شکایت بھی کرتی تھی، گڑ گڑایا کرتی تھی، شاید ان کو آس تھی، امید تھی کہ وہ وقت دوبارہ لوٹ آئے گا، لیکن نہیں، وہ وقت دوبارہ کبھی نہیں آیا، اور اب ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کبھی آئے گا بھی نہیں۔ وہ جو دور گزر گیا تھا، جو بہار گزر گئی تھی، وہ بہار واپس نہیں آئے گی۔ تو رمضان کا چاند دیکھ کر اس لیے بھی اداس ہو گئی تھی کہ یہ وہی رمضان ہے کہ جب ہمارے گھر میں وافر مقدار میں کھانے کو سب کچھ ہوتا تھا، سحری کرنے کے لیے، افطاری کے لیے، بلکہ وہ خود بھی بانٹا کرتی تھی، افطاریاں کروایا کرتی تھی، لیکن آج ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آج رمضان دیکھ کر ان کو وہ پرانا رمضان یاد آ گیا کہ جب وہ بڑے راضی اور خوشی اور خوشحالی کے ساتھ رمضان گزارا کرتے تھے۔ ایک شعر دیکھیے گا، پہلے تو چوپال میں اپنا جسم چٹکتا رہتا تھا، چل نکلی جب بات سفر کی، پھیل گئی اعصاب میں چپ۔ تو ان کی والدہ کو چپ لگ گئی تھی، ان کے اعصاب میں چپ پھیل گئی تھی۔ یہ عباس تابش کا بڑا عمدہ شعر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور شعر، یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو یہ بڑا ہی معروف شعر ہے جی اختر انصاری کا، اور اکثر و بیشتر جو ہے یہ پڑھا اور بولا جاتا ہے۔ ان کو چوپی لگ گئی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ کاش مجھے وہ پرانا زمانہ یاد نہ آئے، جو کہ باعث تکلیف ہے۔ تو بہرحال تو مرزا شہزور جو ہے انہوں نے ان کو تسلی دی، جن سے ان کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا۔ اس کے بعد جو بتایا گیا ہے کہ 4-5 دن تو آرام سے گزر گئے، کیونکہ ابھی تھوڑا سا آٹا باقی تھا، مگر جب آٹا ختم ہو گیا تو مزید مشکل آن پڑی کہ اب کیا ہوگا، اب کہاں سے کھائیں گے؟ تو پھر وہ کہتے مانگتے ہوئے شرم آتی تھی، سوال کرنے پر شرم آتی تھی، اور پاس ایک کوڑی نہ تھی۔ تو کوڑی ایک اس دور کی ایک کرنسی تھی، کوڑی، پھوٹی کوڑی یا کوڑی جو ہے وہ کرنسی کے لیے استعمال ہوتی، تو وہ کہتے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور شام کو پانی سے روزہ کھولا۔ اب ذرا دیکھیے، اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس سبق کا جو عنوان ہے فاقہ میں روزہ کیوں ہے، اس کا آغاز بھی رمضان کے مہینے سے ہوتا ہے اس سبق کا، اور اب اختتام بھی رمضان پر ہی ہو رہا ہے کہ وہ رمضان جس میں کہ بڑی شان سے، بڑی خوشحالی سے وہ دوسروں کی افطاری کروایا کرتے تھے، بیگمات جو تھیں، شہزادے جو تھے وہ بڑے خوبصورت خان پوش میں لپٹے ہوئے خان افطاری کے خان بھیجا کرتے تھے مساجد میں،
اور ہزاروں لوگ جو ہے وہ افطاری کیا کرتے تھے، لیکن آج ان کو ویسی افطاری کروانے والا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ شام کا جو روزہ ہے، انہوں نے شام کو افطاری کس سے کیا؟ پانی سے انہوں نے افطاری کی، اور بھوک کے مارے کلیجہ منہ کو آتا تھا، گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ تو والدہ صاحبہ کی عادت تھی کہ اس قسم کی جو تکلیف ہوتی تھی اس میں وہ بہت رویا کرتی تھی، بہت احتجاج کیا کرتی تھی، گڑ گڑایا کرتی تھی، لیکن آج وہ بالکل خاموش تھی۔ آج وہ رو بھی نہیں رہی تھی، گڑ گڑا بھی نہیں رہی تھی، آج کسی سے ان کو کوئی شکایت نہیں تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ زندگی سے ہی مایوس ہو گئی ہوں۔ تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کی خاموشی اور اطمینان سے میرے دل کو بھی سہارا ہوا، کیونکہ آج وہ رو نہیں رہی تھی، خاموش تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو اتنا ہی کافی ہے کہ آج وہ رو نہیں رہی، ان کا نہ رونا ہی جو ہے نا اسی پر اکتفا کر لیتے۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ چھوٹی بہن جس کے چہرے پر بھوک کے مارے ہوائیاں اڑ رہی تھی، اس کا رنگ جو ہے فک ہو گیا تھا، اس کو دلاسا دینے لگا۔ وہ معصوم بھی میرے سمجھانے پر نڈال ہو کر چارپائی پر جا پڑی اور تھوڑی دیر میں سو گئی۔ یعنی وہ بیچاری بھوکی سو گئی، افطاری میں کچھ نہ کھایا، پانی سے افطاری کی، اور آگے سحری کا وقت بھی تھا اگلے روزے کا، اور نہ افطاری میں کچھ کھایا اور نہ ہی سحری میں کچھ کھانے کی امید تھی، اور بیچاری وہ بہن بھی تھوڑی دیر میں روتی روتی سو گئی۔ لیکن بھوک میں نیند کہاں آتی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے اگر سویا بھی جائے تو بھوک جو ہے وہ پھر جگا دیتی ہے۔ تو اس غوطہ اور ناتوانی کی حالت میں دوبارہ سحری کا وقت آ گیا، یعنی صبح انہوں نے روزہ رکھنا تھا اور روزہ رکھنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو ایسے عالم میں جو ہے ان کو اپنی بے بسی کا احساس ہوا، ان کو بھوک نے، یعنی یہ وہ روزے تھے جو فاقوں میں رکھے جا رہے تھے، بھوک برداشت کی جا رہی تھی۔ ایک تو وہ روزہ ہوتا ہے نا جو آپ سحری کرنے کے بعد بھوک برداشت کرتے ہیں، تو لیکن یہ ایک ایسا روزہ تھا کہ بغیر سحری کیے روزہ رکھنا پڑ رہا تھا، اور بغیر کچھ کھائے صرف پانی کے ساتھ افطاری کرنی پڑ رہی تھی۔ تو کتنا کربناک لمحہ ہوگا ان پر۔ جبار واصف کے دو شعر یہاں پیش کرنا چاہوں گا۔ اے خدا، فاقہ کشوں پر مہربانی کیجیے، رزق کی تقسیم پر کچھ نظر ثانی کیجیے۔ اے خدا، دنیا میں ہم مہمان ہیں دو چار دن، اپنے مہمانوں کی کچھ تو میزبانی کیجیے۔ اور آخری بات کہ تہجد کی نماز کے بعد جو والدہ ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ گھر میں سحری کے لیے کچھ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، روزہ رکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو دردناک الفاظ میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ ہم نے ایسا کیا قصور کیا ہے جس کی سزا یہ مل رہی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر سے سینکڑوں محتاجوں کو کھانا ملتا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ہم تو رمضان کے مہینوں میں سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، آخر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا؟ آج ہم خود دانے دانے کو محتاج کیوں ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں بغیر کچھ کھائے پیے؟ تو اے اللہ، اگر ہم سے کچھ قصور ہوا ہے تو اس معصوم بچی نے کیا خطا کی ہے کہ جس کے منہ میں کل سے اناج کا ایک چھوٹا سا دانہ بھی نہیں گیا؟ تو یہ ان کی بے بسی تھی، ان کی مجبوری، ان کی لاچاری تھی کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کر رہی تھی۔ تو عزیز طلبہ، آئیے اب آخری سلائیڈ پہ چلتے ہیں جہاں اس سبق کے آخری چند پیراگراف موجود ہیں۔ آئیے ان کو پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 25۔ دوسرا دن بھی یوں ہی گزر گیا اور فاقے میں روزہ در روزہ رکھا، یعنی اوپر تلے فاقے میں ہی روزے رکھے۔ شام کے قریب چودھری کا آدمی دودھ اور میٹھے چاول لایا اور بولا، آج ہمارے ہاں نیاز تھی، یہ اس کا کھانا ہے اور یہ 5 روپے زکوٰۃ کے ہیں۔ زکوٰۃ کا تو خیر آپ کو معلوم ہوگا۔ نیاز کیا ہوتی ہے جی؟ کسی بزرگ یا اللہ کے نام پر دی جانے والی نذر یا ہدیہ یا خیرات جو ہوتی ہے اس کو نیاز کہا جاتا ہے۔ ہر سال بکریوں کی زکوٰۃ میں بکری دیا کرتے ہیں، مگر اب کے نقد دے دیا ہے۔ تو پہلے وہ بکریاں دیتے تھے، آج انہوں نے نقد ان کو زکوٰۃ بھی دے دی۔
یہ کھانا اور روپے مجھ کو ایسی نعمت معلوم ہوئے گویا بادشاہت مل گئی۔ تو جو خود بادشاہ تھے آج وہ چند روپوں کے لیے سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو بادشاہت مل گئی۔ خوشی خوشی والدہ کے آگے سارا قصہ کہتا جاتا تھا اور خدا کا شکرانہ بھیجتا تھا، مگر یہ خبر نہ تھی کہ گردش فلک نے مرد کے خیال پر تو اثر ڈال دیا، لیکن عورت ذات جو کہ تو اپنی قدیمی غیرت داری پر قائم ہے۔ غیرت داری، غیرت کا احساس، عزت کا احساس۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں مرد تھا تو شاید گردش فلک نے یعنی زمانے کی گردش نے میرے خیال پر تو اثر ڈال دیا، لیکن چونکہ میری ماں عورت تھی اور وہ قدیمی غیرت داری پر قائم تھی، چنانچہ میں نے دیکھا کہ والدہ کا رنگ متغیر ہو گیا یعنی بدل گیا۔ باوجود فاقہ کی ناتوانی کے انہوں نے تیور بدل کر کہا، ناتوانی کمزوری، تو انہوں نے چہرے کے تاثرات بدل کر کہا، تف ہے تیری غیرت پر، یعنی لعنت ہے تیری غیرت پر، خیرات اور زکوٰۃ لے کر آیا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ ارے اس سے مر جانا بہتر تھا، اگرچہ ہم مٹ گئے مگر ہماری حرارت نہیں مٹی۔ یہاں حرارت سے مراد جوش و ولولہ یا جوش و جذبہ ابھی نہیں مٹا۔ میدان میں نکل کر مر جانا یا مار ڈالنا اور تلوار کے زور سے روٹی لینا ہمارا کام ہے، صدقہ خوری ہمارا شیوا نہیں، یعنی صدقہ کھانا جو ہے نا یہ ہماری روش نہیں یا ہمارا دستور نہیں۔ والدہ کی ان باتوں سے مجھے پسینہ آ گیا اور شرم کے مارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ چاہا کہ اٹھ کر یہ چیزیں واپس کر آؤں، مگر والدہ نے روکا اور کہا، خدا ہی کو یہ منظور ہے تو ہم کیا کریں، سب کچھ سہنا ہوگا۔ یہ کہہ کر کھانا رکھ لیا اور روزہ کھولنے کے بعد ہم سب نے مل کر کھا لیا۔ 5 روپے کا آٹا منگوایا جس سے رمضان خیر و خوبی سے بسر ہو گیا۔ اس کے بعد 6 مہینے گاؤں میں رہے، پھر دلی چلے آئے۔ یہاں آ کر والدہ کا انتقال ہو گیا اور بہن کی شادی کر دی۔ انگریزی سرکار نے میری بھی 5 روپے ماہوار پنشن مقرر کر دی، جس پر آج کل زندگی کا انحصار ہے۔ ماہوار کا مطلب ماہانہ یعنی ہر مہینے ملنے والی پنشن۔ تو چونکہ وہ مغل خاندان کے شہزادے تو تھے، تو بعد میں جب انگریزوں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر کچھ نے ان کی جان بخش دی اور ان کی پینشن مقرر ہو گئی۔ تو سب سے پہلی بات اس میں دوسرے دن یعنی پہلے دن تو انہوں نے جیسے تیسے کر کے جو ہے روزہ رکھا اور پانی سے افطاری کی، اور پھر سحری جو ہے وہ بھی ویسے ہی گزر گیا سحری کا وقت، اور فاقے میں روزہ رکھ لیا یعنی بغیر کچھ کھائے پیے روزہ رکھ لیا، تو اسی کو کہتے ہیں فاقہ میں روزہ۔ تو انہوں نے دوسرے دن بھی فاقے میں روزہ رکھا، اور شام کے قریب جو ہے نا وہ چودھری صاحب آ گئے اور دودھ اور میٹھے چاول جو کہ وہ لے کر آئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو ہے آج نیاز تھی، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا کھانا ہے، اور اس کے ساتھ 5 روپے اس نے زکوٰۃ کے بھی دے دی، اور کہا کہ ہم ہر سال بکریوں کی زکوٰۃ میں بکری دیا کرتے ہیں، لیکن اس بار ہم نقد کیش زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا واضح کیا کہ یہ نیاز ہے اور یہ زکوٰۃ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ کھانا اور روپے مجھ کو ایسی نعمت معلوم ہوئے کہ گویا بادشاہت مل گئی ہو۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ جو وقت کے بادشاہ تھے وہ برا وقت آنے پر زکوٰۃ لے کر بھی اپنے آپ کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ بادشاہت مل گئی ہو۔ وقت کتنا ظالم ہے، کیسے کیسے رنگ دکھاتا ہے، کیسے کیسے انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، انسان کے نظریات بدل جاتے ہیں، انسان کے جذبات مر جاتے ہیں، انسان کے احساسات مر جاتے ہیں، حتیٰ کہ غیرت بھی مر جاتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ چونکہ میں مرد تھا شاید اس لیے میری غیرت شاید ویسی نہیں رہی تھی، لیکن میری والدہ چونکہ عورت تھیں اور وہ پرانی اور قدیمی جو روایات ہیں یا غیرت داری ہے اس پر قائم تھی، تو ان کا یہ زکوٰۃ کا جو کھانا ہے یا خیرات ہے یا نظر و نیاز ہے، اس کو دیکھ کر رنگ اڑ گیا کہ وہ ظاہر اڑنے والی بات تھی۔ تو وہ لوگ جو کسی زمانے میں خود زکوٰۃ خیرات اور نظر و نیاز دیا کرتے تھے، مساکین میں محتاجوں میں بانٹا کرتے تھے اور دل کھول کر سخاوت کیا کرتے تھے، آج خود ان کو زکوٰۃ اور خیرات لینی پڑ گئی تھی۔ وقت نے یہ چال چلی تھی ان کے ساتھ
کہ ان کو ہاتھ پھیلانا پڑ گیا تھا، اور وہ شہزادہ جو کہ خود بانٹا کرتا تھا، آج زکوٰۃ لے کر، خیرات لے کر وہ خوش ہو رہا تھا، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھ کو بادشاہت مل گئی ہو۔ تو یہ سب رنگ ہے قسمت کے، بھوک کے، کہ انسان کو جب بھوک لگتی ہے نا تو پھر ایک روٹی جو ہے نا، ایک گول روٹی، وہ بھی اس کو پیاری ہو جاتی ہے۔ اور جب رات کو بھوک ستائے تو آسمان پر جو ماہ کامل ہے وہ بھی انسان کو روٹی جیسا نظر آتا ہے۔ تو ایک شعر دیکھیے گا، تو کسی در پہ گیا ہو تو خبر ہو تجھ کو، کس قدر کار اذیت ہے سوالی ہونا۔ بڑا ہی عمدہ شعر ہے، آپ اس کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں کسی نامعلوم شاعر کا۔ میرے پاس سند نہیں ہے، میں غلط نام نہیں بتانا چاہتا، اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ تو بہرحال جی، اس کے بعد جب وہ خیرات اور زکوٰۃ لے کر آیا، ان کی والدہ جو ہے انہوں نے دیکھا، جو کہ خاتون تھیں، اور مرزا شہزور مرد ہونے کے ناطے شاید اس کی غیرت جو ہے پہلے جیسی نہیں رہی تھی، لیکن والدہ تھیں اور بزرگ خاتون تھیں اور عورت تھیں، تو ان کی شاید ابھی قدیمی غیرت باقی تھی۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ خیرات زکوٰۃ لے کر آیا، تو ان کا رنگ بدل گیا، ان کا چہرے کا رنگ فک ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، ہم تو خود صدقہ و خیرات دیا کرتے تھے، تو آج میرا بیٹا میرے گھر میں خیرات لے کر آئے۔ تو یہ انہوں نے اپنی توہین محسوس کی، اپنی ذلت محسوس کی، ان کو ایسے لگا جیسے کسی نے ان کے منہ پر تھوک دیا۔ ان کو بڑا دکھ پہنچا اس بات کہ آج ہم خود خیرات کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تف ہے تجھ پر، یعنی تیری غیرت پر لعنت ہے، خیرات اور زکوٰۃ لے کر آیا ہے اور خوش ہو رہا ہے، یعنی ایک تو نے غلط کام کیا اور اس پر یعنی تیری غیرت مر گئی، اور آج تو اس بات پر خوش ہو رہا ہے۔ اس سے بہتر تو تھا کہ تو مر جاتا۔ اگرچہ ہم مٹ گئے، ہماری حرارت نہیں مٹی، ہماری حرارت، ہمارے جوش، ہمارا جذبہ آج بھی قائم ہے، اور میدان میں نکل کر مارنا اور مار ڈالنا اور روٹی طاقت سے چھین لینا ہمارا کام، یہ صدقہ لینا یہ ہمارا دستور نہیں، یہ صدقہ لے کر کھانا، خیرات کھانا یہ ہمارا شیوا نہیں، ہماری روش نہیں۔ تو والدہ نے اپنے بیٹے کو پہلے غیرت کا تانا دیا، اس کو شرمندہ کیا، اس کو کہا کہ یہ تو نے کیا کیا۔ تو یہ ان کا اول یہ فوری طور پہ یہ رد عمل تھا جو ان کی والدہ کا تھا، اور جو فطری تھا، جو ہونا تھا، اور ایسا ہی ہونا تھا۔ ایک شعر دیکھیے علامہ اقبال کا، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگوداؤ میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ تو اس کے بعد مرزا شہزور جو ہے وہ کہتے ہیں مجھے شرمندگی ہوئی کہ ہاں، ہم تو مغل خاندان سے ہیں، ہم تو بادشاہ کی اولاد ہے، ہم تو چنگیز ہاں کی نسل سے ہیں، ہم تو تیموری ہیں، ہم تو ظہیر الدین بابر کی اولاد سے، ہم تو بہادر شاہ ظفر کے رشتہ دار ہیں، پھر ہم نے کیسے خیرات لے لی، ہم نے کیسے نیاز لے لی۔ تو اس کو شرمندگی محسوس ہوئی، والدہ کے جملے سن کے اس کو پسینہ آ گیا، تو شرم کے مارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، اور چاہا کہ اٹھ کر یہ چیزیں واپس کر دیں، مگر والدہ نے روکا اور کہا خدا کو ہی یہ منظور ہے تو ہم کیا کریں، سب کچھ سہنا ہوگا، سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ تو یہ آخری پیراگراف بہت اہم ہے عزیز طلبہ، کہ ایک طرف دیکھیں جو پہلا رد عمل تھا اس کی والدہ کا وہ بڑا سخت تھا کہ وہ شاخی خاندان کے افراد جو خود خیرات دیا کرتے تھے آج ان کو خیرات لینا پڑ گئی تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھوک لگتی ہے نا تو انسان روٹی نہیں کھاتا، روٹی انسان کو کھا جاتی،
खुदा न करे कि किसी के साथ ऐसी कैफियत हो या कोई शख्स ऐसी सूरत हाल में गिरफ्तार हो जाए कि उसको ज़कात लेना पड़ जाए, उसको खैरात लेना पड़ जाए। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि बड़े बड़े शहजादों ने जब बुरा वक्त आता है ना, तो बड़े बड़े साहिब सरबत लोग भी मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। ये भूख, इफलास, गुर्बत, मजबूरी, लाचारी, बेबसी, किस्मत ऐसे ऐसे लोगों के दर पे फेंक देती है कि जहां आप कभी जाना गवारा ना करें। लेकिन मजबूरी, बीमारी, परेशानी, तो किस्मत आपको ऐसे ऐसे रंग दिखाती है कि इंसान अपनी हालत पर खुद ही शर्मिंदा हो जाता है। तो मैं इस हवाले से दो शेर जो है वो पेश करना चाहूंगा, जो बहुत ही उम्दा है और मुझे बहुत पसंद है। एक तो ये है मीना कुमारी नाज का, पूछते हो तो सुनो कैसे बसर होती है, रात खैरात की सदके की सहर होती है। और एक और उम्दा शेर, मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। इस शायर के जो नाम है वो भी मुझे 100% यकीन नहीं है कि वो क्या है। कोई साहिर लुधियानवी का कहता है, कोई किसी का कहता है। तो अगर किसी के पास सनद हो कि इसका इसका खालिक कौन है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आखिरी बात कि जब वो कहते हैं कि हमने कबूल कर लिया, आखिरकार खैरात व ज़कात हमने कबूल कर ली क्योंकि हम भूखे मरना नहीं चाहते थे। तो भूख जो है, जब इंसान मरने लगता है ना भूख से, तो फिर वो कुछ भी खाने को तैयार हो जाता है। फिर वो कीड़े मकोड़े भी अगर उसे खाना पड़े तो वो खाकर जिंदा रहना पसंद करेगा कि काश किसी तरह तो मैं जिंदा रह सकूं। तो पैसे लेकर 5 रुपए का आटा मंगवाया गया, जिससे रमजान उनका खैरो खूबी से गुजर गया। उसके बाद वो 6 महीने गांव में रहे और फिर दिल्ली चले आए, और यहाँ आकर उनकी वालदा का इंतकाल हो जाता है, उनकी बहन की शादी हो जाती है। और चूंकि बहुत वक्त गुजर चुका है, गदर को या जंग आज़ादी को अंग्रेज़ों का गुस्सा ठंडा हो चुका है, अब वो कत्ल गारत पहले जैसी नहीं रही। तो चूंकि वो मुगल खानदान से थे, मुगल खानदान के चश्मो चराग थे, उनकी नस्ल में से थे, तो उनकी अंग्रेजों ने उनकी पेंशन मुकर्रर कर दी, जिस पर आजकल जिंदगी का इन्हिसार है। तो अजीज तलबा, ये है हमारा सबक फाका में रोजा, जिसमें हमें ये दिखाया गया है कि जिंदगी के कितने नशेबो फराज होते हैं, और जिंदगी कैसे कैसे रंग दिखाती है, और किस्मत कैसे कैसों के दर पे ला फेंकती है। तकदीर जो है वो भी कैसे कैसे मारती है इंसान को, कैसे कैसे झुका देती है इंसान को कि उसको आखिर झुकना पड़ जाता है। और भूख किस तरह इंसान को बेबस लाचार कर देती है और हाथ हाथ फैलाने पर मजबूर कर देती है। तो अजीज तलबा, इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।